وہاں پر کشمیریوں کو جمع ہونے کو کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے، ایصال ثواب، ان کے اپنا اب طریقہ ہے اظہار عقیدت کا، اور اطلاع ملی کہ 1,00,000 سے زائد افراد وہاں جمع ہوئے۔ سید علی گیلانی جو ہیں ان کا پیغام پہنچا ہے، اور انہوں نے جو جذبات تعزیت پہنچائے ہیں وہ انشاءاللہ چھپ بھی جائیں گے۔ یعنی کون سے، اور ہر جگہ سے انڈیا میں جو ہے وہاں پر یہ کیفیت، یہ پیغام اللہ نے پہنچا دیا۔ 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن، بیان القرآن، سننے والے اس وقت وہاں پر 400-500 تھے۔ کراچی میں ہوا، قرآن اکیڈمی کراچی، اس کا ہال جو ہے نیا تعمیر ہوا تھا، وہاں پر ہوا۔ لیکن پھر وہ دورہ قرآن کئی سال کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو پھیلا ہے، اب وہ معاملہ جو ہے وہ ملکوں کی سرحدیں جو ہیں وہ بے معنی ہو گئی، پورے گلوب پر پھیل چکا۔ اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا، ان کی زبان سے نکلا ہوا کہ قرآن کا پیغام ہر طرف پہنچ چکا، الحمدللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی پذیرائی ہے، خصوصی پذیرائی، اور یہ اس انداز سے گیا ہے کہ قرآن مجید بھی چونکہ ابدی کی ہدایت نامہ ہے، اب یہ انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور پھیلے گا۔ بہرحال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کو جتنا پھیلایا خود اس کا مصداق بن کے بھی دکھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مصداق بنا دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں بس آخر میں گزارشات چند کروں گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آخری دنوں میں ان کی جو مصروفیات تھی اس سے آگاہ کیا جائے، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ہمارا جو سالانہ اجتماع اس سال نہ ہو سکا، اور اس کے بعد پھر ہم سر جوڑ کر بیٹھے کہ اس کے کوئی متبادل بھی کوئی اجتماع کیا جائے، کوئی نہ کوئی اکٹھ ہو، توسیع عاملہ کے اندر اس پر مشورہ ہوا، غور و فکر ہوا، مختلف تجاویز آئیں، اور پھر ایک تجویز پر جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ایک امراء اور ان سے اوپر کے لیول کے لیے خصوصی فکری تربیت گاہ کا انعقاد کیا جائے، اور اس میں بانی محترم کی جو کتابیں ہیں، جو ان کے اصل مضامین ہیں تحریری شکل میں، جس میں اصل فکر ہے، اس کا اسی طرح ہم سبقن مطالعہ کریں جیسے آج سے 20-25 برس پہلے بانی محترم خود مطالعہ کرایا کرتے تھے تربیت گاہوں کے اندر۔ اور چونکہ اب جو لوگ اس وقت تنظیم میں ہیں اور جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، اور ماشاءاللہ تنظیم ایکسپینڈنگ تنظیم ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی عظیم اکثریت وہ ہے جنہوں نے بانی محترم سے براہ راست ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، انہیں موقع نہیں ملا، جنہوں نے کیا ہے وہ اس کی لذت انہیں اب تک یاد تھی۔ چنانچہ یہ جب تجویز آئی تو میں نے اسی کو پھر فائنل کیا کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ بعد میں جب میں نے بانی محترم کو یہ بتایا تو بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کے سامنے خاکہ رکھا کہ آپ کے یہ مضامین، فکری مضامین جو بہت اہم ہیں، کتابیں ہیں، یہ ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سبقن۔ تو وہ خوش بھی بہت ہوئے، انہوں نے اس میں کچھ اضافہ بھی کیا، یہ بھی شامل کر لو، یہ بھی کر لو، اور پھر خود کہا کہ آج کل تو طبیعت میری بہت اچھی ہے اور دل تو کرتا ہے کہ سارا مطالعہ میں خود کراؤں صبح سے شام تک، اور وہ 5 روزہ تربیت گاہ تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ ایک بہت ہی ہیکٹک دورے سے واپس آئے، ملتان، حیدرآباد، کراچی، اور بڑے بڑے پروگرام ہوئے، اور ماشاءاللہ اس انداز سے انہوں نے کیے کہ لوگوں نے بھی کہا کہ محسوس ہوتا ہے کہ پھر اثر نوجوان ہو گئے ہیں بانی محترم۔ خود ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنے پروگرام میں نے کیے، مجھے خاص تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی، خدا کا خاص ہی فضل ہے، لیکن جب واپس آئے تو بالکل نڈھال ہو چکے تھے۔ تو وہ اس سے پہلے ان کے عزائم یہ تھے کہ میں سارا خود ہی پڑھاؤں گا۔ اب جب وقت آیا کہ اب تربیت گاہ آ گئی ہے، اب چلنا ہے، پہلے تو انہیں اس بات کا پریشانی ہوئی کہ ہم نے وہ قرآن اکیڈمی کی بلڈنگ چونکہ بہت ہی ڈیمیج ہو گئی تھی اس دھماکے کے بعد، ورنہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اس آڈیٹوریم میں یہ سارا مطالعہ ہوگا، پروگرام ہوگا،
اور ہمارے جو 200 کے قریب رفقا جو عمراء اور اس سے اوپر کے لیول کی جن کو ہم نے بلایا تھا، ان کے ٹھہرنے کا، قیام و طعام کا انتظام ہم قرآن اکیڈمی میں کریں گے. مسجد ہال ہے اوپر بڑا، اس کا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن جب وہ بلڈنگ ڈیمیج ہو گئی تو ہمیں اس فیصلے کو بدلنا پڑا اور وینیو چینج کر دیا ہم نے فیصل آباد. پہلے بھی فیصل آباد والوں کی طرف سے آفر تھی کہ ہماری قرآن اکیڈمی بن گئی ہے، اس میں ساری سہولتیں، آپ یہ پروگرام وہاں کریں. لیکن صرف بانی محترم کی خواہش کے پیسے میں نے طے کیا تھا نہیں ہم یہی کریں گے. اللہ کو کچھ اور منظور تھا، چنانچہ فیصلہ پھر بدلنا پڑا. تو اس وقت ان کو عجیب احساس تھا کہ وہ چاہ بھی رہے تھے کہ سارا پروگرام خود شریک ہوں، خود بیان کریں، اور جانا تھا فیصل آباد. ہمت ہو نہیں رہی تھی، نقاہت بھی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا میں چلوں گا. اور وہ چلے، ہمارے ساتھ گئے، 2 دن ہمارے ساتھ رہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ کمر کی تکلیف بھی بڑھ گئی ہے اور نقاہت اتنی زیادہ ہے. سر میں وہ قرآن اکیڈمی میں سہارا دے کر ہی لے جاتے تھے، چڑھاتے بھی تھے اوپر، تھوڑی دیر میں وہ ہانپ جاتے تھے بری طرح. تو پھر 2 دن کے بعد واپس آ گئے. پھر اس کے بعد شورا کے لیے دوبارہ تشریف لائے، لیکن ان 2 دنوں میں بھی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور جب وہ جا رہے تھے تو ایک سوال جواب کا سیشن بھی ان کے ساتھ ہوا بھرپور، اور پھر انہوں نے دعا بھی کرائی ہم نے خصوصیت سے. اور اس موقع پر بار بار ان کی زبان پر الفاظ آتے رہے. ایک تو یہ بڑی خوشی کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور بار بار یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہے، ایک سے زائد مرتبہ. تو وہ ایک خاص کیفیت میں پھر انہوں نے دعا بھی کرائی. وہ آپ پہنچ گئی انشاءاللہ. وہ اس دعا میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے ابھی جو وہاں پر انہوں نے کروائی تھی. تو یہ خاص معاملہ ہے کہ وہ وہاں بہت خوش بھی تھے کہ ماشاءاللہ تنظیم کا کام اب پھیلا ہے، اور اب 200 کے قریب افراد ہیں جو ماشاءاللہ عمراء اور اس سے اوپر کے لیول کے، اور پھر مرکزی شورا اور وغیرہ. یہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور اس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں پھر فکر کو تازہ کرنے کے لیے. تو وہ ایک ملے جلے احساسات تھے ان کے اس وقت. اور یہ احساس بھی انہیں تھا کہ اب شاید، خود انہوں نے الفاظ کہے کہ یہ جو میں ان دنوں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا تو شاید یہ بجھتے ہوئے چراغ جو ہے وہ اس کی آخری بھڑک ہوتی ہے، یہ شاید اس کے مصداق ہے. کیونکہ ایک دم اس کے بعد بہت ہی نقاہت وہ محسوس کر رہے تھے اور کم ہمتی ان پر غالب آ گئی تھی. یہ ہے جو وفات سے چند دن پہلے کا معاملہ ہوا. شورا کے اجتماع میں بھی انہوں نے شرکت کی الحمدللہ. اور زندگی کے آخری سانس تک جو ان کی خواہش تھی کہ میں یہ کام کرتا ہوں